ابھی 2025 شروع ہی ہوا ہے کہ سمپسن کی پروڈکشن سرچ ہوتی جا رہی ہے۔ لاس اینجلس میں لگی جنگلی آگ جس نے ہزاروں ایکڑ زمین پر اپنا قبضہ جمائے رکھا اور گھروں کے گھر تباہ کر دیے۔ اس قسم کا ایک سین آج سے 9 سال پہلے 5 ستمبر 2016 کو سمپسن پہلے ہی دکھا چکا ہے۔ ایک امریکن ٹاؤن جہاں پر کسی وجہ سے آگ لگی اور پورا شہر دھوئے میں اور راکھ میں بدل گیا۔ آگ بجھنے کے بعد لاس اینجلس کاؤنٹی کی ریئل فوٹو آ رہی ہے، وہ حیرت انگیز طور پر سمپسن سے کافی ملتی جلتی ہے، لیکن آخر اس میں کتنی حقیقت ہے؟ سمپسن کا کئی سال پہلے فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ یہ فوٹو آپ نے تو کہیں ضرور دیکھی ہوگی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سعودی کنگ اور ایجپشن پریزیڈنٹ ایک لائٹ گلوب پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ویسے تو یہ فوٹو اپنے آپ پر بھی ایک پہیلی ہے جو 2017 میں لی گئی تھی، اور یہی تصویر سمپسن کارٹون نے 2002 میں کیسے ریلیز کی ہے؟ کیا ہے اس کی اصل حقیقت؟ کیا پاورفل لوگوں نے یہ سب کچھ پہلے سے پلان کیا ہوا ہے؟ اور 2025 کے لیے لاس اینجلس کے علاوہ سمپسن کی کون سی پروڈکشن سچ ہونے کے چانسز ہے؟ آرٹس انفو چینل کی ویڈیو پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دی سمپسن ایک لیجنڈ انیمیٹری سیریز ہے جس کا پہلا ایپیسوڈ تب پوڈ کاسٹ ہوا تھا جب ہم میں سے بہت لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 17 دسمبر 1989۔ تب سے لے کر اس کے 700 سے زیادہ ایپیسوڈ ریلیز ہوئے ہیں، اور اب یہ کارٹون ڈرامہ دونوں کیٹیگریز میں ہسٹری کا سب سے لمبا چلنے والا اسکرپٹڈ شو بن چکا ہے۔ یہ کارٹون پہلے تو صرف بچوں میں ہی پاپولر تھا، لیکن اب اس کے آڈینس کے کوئی رینج نہیں ہے۔ ناظرین، یہ کارٹون پہلے تو صرف بچوں میں ہی بہت پاپولر تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ اب اس کے کوئی ویلیو نہیں، لیکن اب اس کے آڈینس کے کوئی لیمٹس نہیں۔ پاسٹ میں سمپسن کی جو پروڈکشن سچ ہوئی ہے اس کے ایک بڑی لسٹ موجود ہے۔ 1998 کے ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ ہومر سمپسن ایک بلیک بورڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ نیا انوینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت تو شاید لوگوں نے ایپیسوڈ دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس ایپیسوڈ لانچ ہونے کے 14 سالوں کے بعد 2012 میں سائنٹسٹ نے ایک بوزون پارٹیکل ڈھونڈا جسے گوڈ پارٹیکل بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بوزون یونیورس میں ایک ایسا پارٹیکل ہے جو ہر چیز کو اس کا وزن دیتا ہے۔ اگر یہ پارٹیکل نہیں ہوتا تو کسی بھی چیز کا وزن نہیں ہوتا، اور شاید کہ اس یونیورس میں چمچماتے ستارے، پلینٹس اور ہم لوگوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بوزون کو گوڈ پارٹیکل بھی کہا جاتا ہے۔ اس پارٹیکل کی ڈسکوری بہت حیران کن ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس فزیکل نے یہ بوزون پارٹیکل ڈسکور کیا، ان کا کہنا ہے کہ 14 سال پہلے جس سمپسن جو بلیک بورڈ پر ایکویشن لکھ رہا ہوتا ہے، یہ کافی ایک بوزون پارٹیکل کے ایکویشن کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یعنی اس کو کیلکولیٹ کرنے کے کافی قریب تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ مارچ 1995 میں پوڈ کاسٹ ہوئے ایک ایپیسوڈ میں لیزا کو لندن میں دکھایا گیا۔ سین میں لندن کا بگ بین ٹاور دکھایا گیا، جس میں لندن برج بھی دکھایا جا سکتا ہے، لیکن اس تصویر میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ کون شیپ اسکائی اسکریپر پر سمپسن کو کیسے معلوم تھا کہ ٹھیک 17 سال ٹھیک اسی جگہ پر بالکل اسی شیپ کا اسکائی اسکریپر بنایا جائے گا، جس اسکائی اسکریپر کو ہم آج لوگ دی شارٹ کہتے ہیں۔ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن سمپسن کے 14 سال بعد 2009 میں شروع ہوئی، تو اب اتنا بڑا کوئنسیڈنس آخر کیسے؟ چلو مان بھی لیا کہ یہ محض ایک اتفاق تھا، لیکن کیا اب یہ بھی ایک اتفاق ہے؟ 1998 میں ایک 20th سینچری فاکس کا ایک لوگو دکھایا گیا۔ اس لوگو میں کوئی خاص بات نہیں، لیکن اگر اس کے نیچے دیکھا جائے ڈویژن آف والٹ ڈزنی کو، لیکن اس وقت 20th سینچری فاکس ڈزنی کا نہیں تھا۔ یہ ایپیسوڈ پبلش ہونے کے 21 سالوں کے بعد والٹ ڈزنی نے واقعی میں 21st اور 20th سینچری فاکس اسٹوڈیو خرید لیا۔ ایئر 2000 میں سمپسن کے ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ لیزا یونائٹڈ اسٹیٹ کی پریزیڈنٹ بن چکی ہے، اور اس کو بہت کم بجٹ بھی مل چکا ہے۔ میٹنگ میں لیزا کہتی ہے کہ یہ سب فرسٹ پریزیڈنٹ کا پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نام لے کر اس کو قصوروار ٹھہرایا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ ایپیسوڈ ریلیز ہوا اس وقت ٹرمپ جانے مانے بزنس مین تو تھے، لیکن اس کا پریزیڈنٹ بننا دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔
एपिसोड का ये क्लिप तब वायरल हुआ जब 16 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना, यानी 2016 में ट्रंप पहले बार प्रेसिडेंट बना। एक दूसरे सीन में सिम्पसन ने ट्रंप को एक एस्केलेटर से उतरते हुए दिखाया गया और ठीक यही सीन 2015 में रिपीट हुआ जब वो ट्रंप टावर के एस्केलेटर से नीचे उतरकर मीडिया को अपने कैंडिडेसी की खबर दे रहे थे। अब आगे चलते हैं 1996 के एक एपिसोड में। इस एपिसोड में लीजा एक लिस्ट दिखा रही है जिसमें उसका कहना था कि ये लोग फ्यूचर में नोबेल प्राइजेस जीतेंगे। अगर इस लिस्ट को गौर से देखा जाए तो इसमें एक नाम है बैंक आर होमस्टोन। हैरानी की बात यह है कि ये एपिसोड 1998 में रिलीज हुआ, लेकिन 2016 में बैंक और होमस्टोन को असल में नोबेल प्राइजेस मिला। ये सिम्पसन्स के वो क्लिप थे जिस वजह से इस सीरीज को बहुत तरक्की मिला। लोग ये सोचते थे कि क्या सिम्पसन आने वाले ज़माने को क्यों इस तरह प्रेडिक्ट करता है। अब जो सवाल आपके जहन में आ रहा है वही सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है, लेकिन उस सवाल पर रोशनी डालने से पहले हम और देखते हैं कि क्या सिम्पसन का वो कौन सा क्लिप है 2025 में सच होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। अब लॉस एंजलिस का सच होना आप वीडियो में पहले ही देख चुके हैं और इसके जो पिक्चर एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं एक और क्लिप की तरफ। 19 मार्च 1995 को पॉडकास्ट हुआ था। इस एपिसोड में लंदन का मशहूर ज़माना ब्रिज दिखाया गया जिसमें जो क्लॉक है वो डिजिटल हुई है। देखा जाए तो इस टावर का जो घड़ी है उसको हमेशा के लिए डिजिटल करना नामुमकिन है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। शायद कि ये मुमकिन नहीं हो लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर कभी आर्जी तौर पर ऐसा किया जाए कि कहीं इवेंट के मौके पर इस क्लॉक को डिजिटल किया जाए, लेकिन ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मोड होगा। आपको यहाँ बताते चले कि 2022 में इस टावर पर रेनोवेशन का काम किया और इस टाइम में ऐसा सोचा ज़रूर गया था कि यूके में स्पेशल इवेंट के मौके पर अगर टावर के क्लॉक को थोड़ी देर के लिए भी डिजिटल किया जाए तो ये हिस्ट्री का एक अहम मोड़ होगा। अब क्या ये 2025 का साल होगा कि इस टावर में डिजिटल क्लॉक लगाई जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो सिम्पसन कार्टून के बारे में। बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हमारा जो चैनल है आर्ट्स इन्फो चैनल, इनको फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हम आपकी खिदमत में इंशाल्लाह न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएंगे। खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।